بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام یافعی یمنی رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب میں درج فرمایا، ایک نوجوان تھا، جہاں سے گزرتا گلیاں مہک جاتی، خوشبو نہیں لگاتا تھا، عام تیل لگاتا تھا۔ وجہ پوچھی گئی، بھائی کون سی قیمتی خوشبو خریدی ہے؟ وہ کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، ماڑا ہوں، میرے پاس کہاں خوشبو کے پیسے، تو یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ اس نے کہا اصل نا میرے ابو جی کی دکان تھی، گھریلو سامان، یہ کراکری، گلاس، جگ، یہ چھوٹی چیزیں جو گھر کی استعمال کی ہمارے پاس تھی۔ تو ایک خاتون آئی، اس نے کہا جی ہمارے گھر میں سامان چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ لے لو۔ اس نے کہا بچے کو ساتھ بھیجو، سامان گھر چھڑوا ہے، پیسے بھی لیتا ہے۔ تو کہتے میں سامان لے کے گھر پہنچا، اندر گیا تو کمرہ سجا ہوا تھا بڑا خوبصورت، مسہری بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے بڑی خوبصورت، اور اس نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دعوت گناہ دی۔ میں نے کہا نا میں تو نہیں، وہ لڑکیاں جو اس کی تھی گھر میں ملازمہ، وہ مجھے شدت کر لیں گی، چلو چلو ہماری مالکہ جو کہتی ہے مانو۔ میں نے کہا مجھے یار قضائے حاجت ہے، میں نے نا واش روم کرنا ہے، مجھے واش روم کا جلدی کرو، واش روم پہلے دھو پھر اس کو واش روم کرواؤ۔ خوبصورت تھا جوان، واش روم دھویا، یہ واش روم کیا اس نے، اور واش روم کر کے نا وہ سارا کا سارا واش روم کپڑوں پہ مل لیا، بدن پہ مل لیا، سر پہ مل لیا، سارا بدبو، اس کو پاگل ہے نکال دو نکال دو۔ یہ اٹھ کے چلا گیا، جا کے نہر میں نہایا، 1 روپیہ جیب میں تھا، صابن لیا، نہایا۔ کہتا ہے میں رات کو سویا، ایک فرشتہ آیا، اللہ پاک کا پیغام بھی سنایا، اور اس کے ہاتھوں پہ خوشبو لگی ہوئی تھی، میرے جسم کو مہکایا۔ اس نے کہا اللہ نے تجھے بخش بھی دیا ہے، اور صبح قیامت تک تیرے بدن سے خوشبو ہی نہیں جائے گی، جس گلی سے گزرتے خوشبو سے مہک جاتی۔ اصل میں تھوڑا سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بادشاہ کی بچی تھی، تو بادشاہ کے ہاں ایک لڑکا ملازم تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ اس بچی نے دیکھا تو فریفتہ ہو گئی، اس نے کہا کہ اس کے ساتھ میری شادی کر دو۔ بادشاہ کو سمجھ نہ آئی کیا کروں، یہ ملازم ہے نالائق، یہ ہمارے وہ سسٹم کا نہیں ہے، جس مقام پہ ہم ہیں یہ تو بالکل ٹوٹ چمار ہے، میں اپنی بچی اس کو بھی آدوں بلا۔ اس نے بڑا انہوں نے کہا ایسا کرو، اس کو نا پوٹیوں والی دوائی کھلاؤ کہ اس کا پیٹ خراب ہو جائے۔ وہ دوائی کھلاتے گئے، ایک پارٹ رکھا، اس میں تو نے قضائے حاجت کرنی ہے، وہ پارٹ اٹھا کے ڈرم میں ڈال دیتے۔ وہ کو 10-15 دن انہوں نے کیا، اس کو دوائی کھلاتے، اس کو جناب واش روم آتا تو وہ پارٹ میں کرتے اور وہ ڈرم میں بھر دیتے۔ 15 دنوں کے بعد اس نے کہا بیٹی کو بلا کے آؤ اس کے ساتھ تیری شادی کریں۔ اس کے چہرے سے وہ سارا کچھ غائب ہو گیا، جھریاں، مکھیاں جسم پہ، چل نہیں سکتا، بدبو، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، شادی کرنی ہے اس سے؟ اس نے کہا نا ابو جس کو غائب کرو، میں نے اسے شادی نہیں کرنی، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ اس نے کہا یہ وہی تو ہے جس کے ساتھ تو کہتی تھی، اب کیوں نہیں کرتی شادی؟ اس نے کہا اس میں وہ چیز رہی نہیں۔ اس نے کہا ادھر ہو، پھر یہ ٹٹی تھی جس کے اندر بھری ہوئی تھی، جس پہ تو عاشق تھی، یہ نکالا ہے ہم نے سے، تو ٹٹی پہ عاشق ہو گئے تھے۔ کیا ہے؟ فرسٹ فلور دیکھا تو جناب دیوانے ہو گئے، گراؤنڈ فلور دیکھے نا کیا ہے؟ گندگی ہے، پیشاب خانہ ہے، کیا ہے؟ کس طرف ذہن کو لے کے جا رہے ہیں؟ مالک بن دینار نے دکھایا کہ بچی جا رہی تھی، کون ہے؟ اس نے کہا میں بادشاہ کی لونڈی ہوں۔ میں نے کہا تیرا بادشاہ بیچے گا؟ ہاں۔ کتنے پیسے؟ کتنے پیسے؟ آپ نے فرمایا میں 2 کھجور کی گٹھلیاں دوں گا، وہ بھی جلی ہوئی۔ اس نے کہا وہ بابیا ایڈی سونی لڑکی تھی، تو 2 گٹھلیاں کھجور دیا، بادشاہ کو پھڑ کے لے گئے۔ بادشاہ نے کہا لگا جی حضور عیبن کی، لیکن صبح جب اٹھے اس کے منہ سے دیکھو کتنی گندی بدبو آتی ہے، یہ مسواک کرے تو جا کے منہ صاف ہوتا ہے، بغل صاف نہ کرے کیڑے پڑ جائیں، سر صاف نہ کرے اس میں جوئیں پڑ جائیں، اور ناک صاف نہ کرے تو اس میں سے جناب مواد گر رہا ہے، کان صاف نہ کرے اس میں بدبو آ رہی ہے، پیٹ میں گندگی، خون بھرا ہوا ہے، پیپ ہے، کیا کیا کریں؟ صبح آنکھیں کھولے، اگر آنکھیں بھری ہیں مواد کے ساتھ بندہ دیکھ کے ڈر جائے ویسے، تو اس میں بڑے عیب ہے تمہارے پاس۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ایسی خوبصورت ہے، تھوک دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز۔ تو یہ اس پہ فریفتہ، اور سن لیں اگلی بات بھی سن لیں، ہم تو بڑا آرام سے ارتکاب کرتے ہیں گناہ کا۔ کیا ہو گیا؟ کون سا ہو گیا؟ سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام، حضور نے کیا فرمایا؟ وہ ایک شخص تھا، وہ کفل نامی، بنی اسرائیل میں بڑا مالدار تھا، ایک لڑکی کو اس نے پیسے دیے، اس نے پیسے قبول کر لیے، وقت طے تھا، وہاں چلے گئے تو کانپنے لگی۔ کفل نے کہا کیوں کانپ رہی ہے؟ اس نے کہا میری غربت تھی، میں نے تم سے پیسے مانگے، مجھے اللہ کا ڈر آ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، آج میں منہ کالا کر رہی ہوں۔ تو کفل نے کہا
تو غریب ہو کر ڈرتی ہے، میں امیر ہو کر ڈروں اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے کہا یہ پیسے بھی تیرے میں جا رہا ہوں. توبہ کر کے گھر چلا گیا. گھر گیا، اللہ کا کرنا ہوا، سویا، مر گیا. صبح جب آیا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کفل کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، کفل کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور اگلی بات سنیں، شاید آپ کے ذہن آئے گا وہ کسی کی بہن ہے، میں جناب اس کی عزت تار تار کر دوں، کون سا ہو گیا مسئلہ؟ سنیں، حضور فرماتے ہیں من زنا زونیا بھی ولو بہی تاندار ہی، جو کسی کی ماں بہن سے بدکاری کرے گا اس کے گھر میں بدکاری ہوگی. وہ کہے کہ میں تالا لگا ہوا ہے میرے گھر میں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، فرمایا تالا ہو، کیمرے ہو، چار دیواری میں، اس کے ساتھ ضرور اس کا منہ کالا ہوگا. تو اگر آپ کہیں اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، سمجھیں آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت تار تار ہو گئی، آپ اس کی تار تار کر رہے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سوا، ایک بندہ حاضر خدمت ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو میرے عرش کے سائے رکھو. کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو کسی ذی منصب عورت نے دعوت دے گناہ دی، اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے، اس کو رحمت کے سایہ تلے کھڑا کر دو. تو گناہ سب سے بڑا خطرناک کینسر ہے، اس کو چھوڑ دیں. آپ چنگاری چھوٹی ہو یا بڑی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں. رب العالمین عمل کی توفیق.